السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ 5 سال بعد پاکستان لوٹا تھا، اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، پر سب اس کی آمد سے انجان تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو باہر آتی فاطمہ سے ٹکرا گیا۔ وہ فاطمہ کا دیکھ کر پتھر کا ہو گیا تھا۔ 5 سال پہلے اس کا فاطمہ سے نکاح ہوا تھا، جسے دھتکار کر وہ امریکہ گیا تھا جب وہ 13 سال کی بچی تھی، پر اب جوان ہو کر وہ حسن کا مجسمہ بن چکی تھی۔ وہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ فاطمہ کو طلاق دے گا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے اس بے نام رشتے سے آزاد کر دیں۔ فاطمہ کی بات پر وہ ہوش میں لوٹا، پر طلاق کا سن کر اگلے ہی لمحے غصے سے بی جان مجھے بچا لیں ورنہ یہ کچوا مجھے مار ڈالے گا۔ رکو، تمہیں اچھی طرح بتاتا ہوں۔ کچوا کس کو بول رہی ہو؟ تمہیں اور کس کو کچوا کہنا ہے میں نے؟ بی جان بچائیں مجھے۔ ہائے اللہ، میں کیڑے پاسے جاواں۔ بی جان نے ان دونوں کی بھاگ دوڑ اور نوک جھونک پر اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ تم دونوں کسی چھوٹے بچے کی طرح ہر وقت لڑتے کیوں رہتے ہو؟ کوئی دیکھ کر کہے گا کہ ایک 25 کی ہو گئی ہے اور ایک 30 کا ہو گیا ہے۔ نہیں بی جان، ابھی ایک دن باقی ہے اس کے بوڑھے ہونے میں، فاطمہ نے اعظم کو دیکھ کر چڑھایا تھا۔ فاطمہ کی بات پر سبھی ہنس دیے، مگر سب جانتے تھے کہ فاطمہ کی ہنسی کے پیچھے چھپا اس کا غم بہت بڑا تھا۔ خود کی ناقدری وہ کس طرح برداشت کر رہی تھی، یہ بات ہر کوئی جانتا تھا، مگر فاطمہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے کبھی سب کے سامنے اپنی کمزوری دکھانا سیکھا ہی نہیں تھا۔ فاطمہ بیٹا، کتنی مرتبہ سمجھانا پڑے گا کہ اعظم کے ساتھ اب کھیلنے کودنے کے دن نہیں ہیں تمہارے۔ تم کسی کی امانت ہو، کیوں بھول جاتی ہو؟ اس نے یاد رکھا ہے کیا چاچی؟ مجھے وہ بھی تو بھول گیا ہے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آپ کا بیٹا مجھے بھلا کر یہاں سے گیا تھا۔ اس کی بے وفائی پر اب ماتم کب تک کرتے رہوں؟ میں اب تھک چکی ہوں اس کاغذی رشتے کو نبھا کر۔ وہ آسیہ بیگم کی بہت لاڈلی تھی، تبھی دل میں جو آتا اپنی ماں سے زیادہ اپنی چاچی کو بتانا وہ پسند کرتی تھی، اور اگر دل میں ان کے بیٹے زاویار کے لیے کچھ ہوتا تب بھی ان پر آ کر اپنا غصہ اتار لیتی۔ چاچی، ایک بات بتائیں، آپ کو میری بلی چڑھانے کے لیے زاویار ہی ملا تھا؟ کیا آپ میری شادی اعظم سے کر دیتی؟ کم از کم میں آپ کے پاس رہتی، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی، لیکن آپ نے اس سڑیل اکڑو انا پرست شخص سے میری شادی کی، جو جب سے امریکہ گیا ہے اس نے تو جیسے مجھے اچھوت کی بیماری ہی سمجھ لیا ہے۔ آج تک کبھی آپ سے اس نے میرا پوچھا ہو یا کسی اور سے؟ بیوی نہ صحیح منکوہا تو ہوں اس کی، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا؟ کیا میں اتنی گڑی پڑی تھی؟ کیوں کیا آپ نے ایسا چاچی؟ مجھے آزادی چاہیے اس رشتے سے، بس میں تھک گئی ہوں اب۔ فاطمہ آسیہ بیگم کے سامنے رونے لگی تھی۔ آسیہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ فاطمہ، رو نہیں میری جان، میں کروں گی نا بات۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میرے لیے اپنے بیٹے سے بھیک مانگنے کی، مجھے نہیں ضرورت اس کے ساتھ کی۔ میں تھک گئی ہوں یہ کاغذی رشتہ نبھا کر، اور اگر مجھ پر احسان کرنا ہی ہے تو یہ احسان کر دیں کہ اس کو بولیں پاکستان آ کر مجھے اس کاغذی رشتے سے بھی آزاد کر دے، تاکہ میں اس گھر میں کھل کر سانس لے سکوں۔ دم گھٹنے لگا ہے میرا اب اس گھر میں۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس کا سامنا اعظم سے ہوا تھا، مگر وہ اعظم سے نظریں چرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اعظم جانتا تھا کہ فاطمہ اس کے لیے نامحرم ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے دل کو اس سے پیار کرنے سے نہیں روک پاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ اس کے سگے بھائی کی امانت ہے، مگر وہ ہمیشہ دل میں فاطمہ کو پانے کی دعا کرتا رہتا۔ اب بھی اس کو زاویار پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ فاطمہ، یہ میں پہن رہی ہوں، تم کچھ اور پہن لو پلیز۔ ٹھیک ہے ماہی، اس میں پلیز کہنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے ریڈ پہننا بھی نہیں تھا، میں بلیک پہن لوں گی۔ اور پھر اس نے بلیک کلر کی لانگ فراک زیب تن کی تھی، اس کے ساتھ بلیک جھمکے پہنے
اپنے لمبے گھنے بالوں کو کھولے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے ہوئے وہ اپنے خیالوں میں گم سیڑھیاں اتر رہی تھی جب سامنے سے آتے فرقان سے ٹکرا گئی۔ اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا کیا؟ یا پیدائشی آنکھیں خراب ہیں؟ وہ نیچے جھک کر اپنی چوڑیاں اٹھا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پھپھو کے بیٹے فرقان کو صلواتیں بھی سنا رہی تھی۔ آپ کو بھی تو ہم نظر نہیں آتے، ہم پر بھی کبھی کرم نوازی کریں۔ فاطمہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اتنی ہی جو تمہاری جوانی ضائع ہو رہی ہے تو میں کرتی ہوں پھپھو سے بات کہ چھوٹی پھپھو کی تہمینہ سے تمہاری شادی کر دیں۔ اتنا کہہ کر وہ آگے جانے ہی والی تھی جب اس کی کلائی فرقان کے ہاتھ میں آ گئی۔ دوسرے ہاتھ کا تھپڑ فرقان کے چہرے پر پڑا تھا اور فرقان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ کتنی دفعہ سمجھاؤں کہ یہ لوفرانہ انداز میرے ساتھ مت آزمایا کرو۔ آج تو یہ تھپڑ پڑا ہے، اگلی مرتبہ تمہارے دونوں ہاتھ توڑ کر تمہارے گلے میں ڈال دوں گی۔ ہاں ہاں ہاں، کب تک ایسے ہی اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہو گے؟ وہ مشورہ بالکل صحیح دے کر گئی ہے، تہمینہ سے شادی کر لو، کم از کم عزت تو ملے گی۔ اعظم جو پیچھے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا فاطمہ کے جاتے ہی فرقان کے پاس آیا اور اس کو چڑھانے لگا۔ ہر طرف رنگ برنگی لائٹنگ تھی جو باہر لان کا بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ پوری حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ یہ سب بھی فاطمہ کی فرمائش پر ہی ہوا تھا کیونکہ وہ کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتی تھی اعظم کو تنگ کرنے کا۔ کبھی بھی وہ اعظم کا ہاتھ پکڑے اور اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھری پکڑائے کیک کے پاس کھڑی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ وہی اعظم کا ہاتھ پکڑ کے کیک کاٹے گی۔ اعظم کو اس کی یہ بچکانہ فرمائش بھی بہت پسند آئی تھی، اس لیے اس نے سب سے کہہ دیا تھا کہ حویلی کے آگے گاڑی آ کے رکی تھی۔ اندر سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ 3 پیس پہنے کوٹ کے بٹن کھولتا زاویار نکلا تھا اور اس کے ساتھ دوسری طرف سے ٹاپ اور جینز پہنے بغیر دوپٹے کے گوری رنگت اور بھورے کرلی بالوں کے ساتھ بیلا نکلی تھی۔ زاویار نے مسکرا کر بیلا کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ "What's going on here?" بیلا نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھ کر زاویار سے پوچھا، جو خود گھر کا ماحول دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ "ارے زاویار صاحب، سبحان چچا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟" "میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟" "جی میں بھی ٹھیک ہوں چچا، گھر میں کوئی تقریب ہے کیا؟" "ارے وہ بیٹا فاطمہ بی بی نے اعظم بابا کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی ہے۔ اعظم کے چہرے پر فاطمہ کے نام پر سنجیدگی آئی تھی۔ 5 سالوں بعد وہ یہ نام سن رہا تھا۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، آج بھی وہ بڑی نہیں ہوئی، عمر کا کیا ہے، مگر وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا جو دماغی طور پر ابھی بھی بچی ہو۔ وہ ایک میچور اور سمجھدار لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ تب یہ سر مارتا اندر کی طرف گیا تو سامنے کالے لباس میں کھڑی فاطمہ کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ کھلے لمبے بال، اس پہ سرخ و سفید رنگت پہ کالے رنگ کی پوشاک اس کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت اس پر بھری بھری جسامت پر کھلکھلاتی فاطمہ بیلا کی آنکھوں کو بہت ہی بھلی لگی۔ "واؤ، ہو از دس سو بیوٹیفل!" زاویار نے بیلا کی طرف دیکھا اور پھر اس کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے اس کی نظر جب فاطمہ پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اتنا حسن تو اس نے امریکہ میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ بیوٹیفل، ماشاءاللہ۔ "زاویار، ہو از شی؟" "شی از مائی فرسٹ کزن فاطمہ." "اوہ، شی از ویری پریٹی." "یا آئی نو، چلیں اندر سب سے ملواتا ہوں." "السلام علیکم ایوری ون." ایک مردانہ روبدار آواز پر سب کی نظریں داخلی دروازے پر گئی تھیں اور سبھی منہ کھولے حیرت سے اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے تھے، مگر ایک وجود جو پتھر کا ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ کھلے آسمان کے نیچے بھی اسے سانس لینے میں
مشکل پیش آ رہی ہے۔ ایک الگ ہی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ زاوی میرا بچہ، آسیہ بیگم بھاگنے والے انداز میں زاویار کے پاس پہنچی تھی۔ زاوی میری جان، 5 سال بعد میں اپنے لختے جگر کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ زاویار کو والہانہ انداز میں پیار کرتی اس کو چوم رہی تھی، مگر زاویار کی نظر ابھی بھی آنکھوں میں آنسو لیے بت بنی کھڑی فاطمہ پر تھی۔ فاطمہ کو ہاتھ سے اعظم کا ہاتھ چھوٹا تھا، چھری دونوں کے ہاتھوں سے زمین بوس ہوئی تھی۔ اعظم نے چونک کر فاطمہ پر نظر ڈالی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ کیا اب وہ فاطمہ کو دیکھ بھی نہیں پائے گا؟ کیا فاطمہ کو زاویار اب اس سے چھین لے گا؟ مگر فاطمہ تو پہلے ہی زاویار کی تھی، وہ تو کبھی اعظم کی تھی ہی نہیں۔ زاویار کی نگاہوں نے دور تک فاطمہ کا پیچھا کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اعظم سے زاویار کی نظریں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ غصے سے اپنے بھائی کو ملے بغیر گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ السلام علیکم داجی بی جان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے نا، پھر اب کیوں آئے ہو واپس؟ 5 سال جہاں گزارے باقی زندگی بھی وہیں گزار لیتے۔ بی جان پلیز، 5 سال بعد وہ آیا ہے، اس کو ایسے تو مت کہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ میں نے یہ 5 سال کس طرح تڑپ تڑپ کر گزارے ہیں۔ تم ماں ہو کر اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی، جبکہ تم ہر روز اسے دیکھتی بھی تھی اور اس سے بات بھی کرتی تھی۔ اس معصوم کی تڑپ کا اندازہ لگاؤ جو ہماری خاطر تمہارے اس نالائق بیٹے سے کاغذی رشتے پر ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا اس کو لڑکوں کی کمی ہے؟ تمہارے بیٹے سے تو قدرے خوبصورت ہے، مگر اس نے ہماری لاج رکھی۔ آج تک کبھی اس نے ہمارے آگے آواز نہیں اٹھائی، ورنہ وہ چاہتی تو ہم سے سوال بھی کر سکتی تھی کہ اس کا باپ اس کے سر سے کیا گیا۔ ہم نے اس پر زاویار جیسا بوجھ ڈال دیا اور اس کو سزا کے طور پر 5 سال کی تنہائی دے دی۔ لو، اپنے نکاح کو ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ ہمیں تمہارے بیٹے کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ تمہارے بیٹے کی وجہ سے میری بچی دن رات تڑپی ہے۔ بی جان، اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن میرا بیٹا ابھی آیا ہے، اسے آرام تو کر لینے دیں۔ آسیہ بیگم شرمندہ ہوتے ہوئے زاویار کو اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی۔ بیلا کو گیسٹ روم میں بھجوا دیا گیا تھا۔ بی جان اور داجی کو بیلا بالکل پسند نہیں آئی تھی، جبکہ بیلا کو دیکھ کر فرقان کی رال ضرور ٹپکنے لگی تھی۔ وہ 5 سال بعد پاکستان لوٹا تھا، اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہر سب اس کی آمد سے انجان تھے۔ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر یہاں تو فاطمہ کو دیکھ کر اس کو سرپرائز مل گیا تھا۔ وہ حویلی کے اندر جیسے ہی داخل ہوا، وہاں ہر طرف فاطمہ کی تصویریں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ ہنستی کھیلتی زندگی سے بھرپور لڑکی، یہ وہ تو نہیں تھی جسے وہ دھتکارتے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ تو بے حد حسین، چنچل اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ موم، یہ فاطمہ ہے؟ ہاں بیٹا، یہ میری پیاری گڑیا ہے۔ تو آپ کی اس پیاری گڑیا کی تصویریں سارا جہان کیوں دیکھتا پھرتا ہے؟ ہر جگہ اس کی تصویریں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ زاویار کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان تصویروں کو اٹھا کر کہیں چھپا دے جہاں پر کوئی بھی فاطمہ کو دیکھ نہ سکے، لیکن اس کو یہ غصہ کیوں آ رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یہاں پر بیلا سے شادی کرنے آیا تھا اور فاطمہ کو طلاق دینے آیا تھا، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ ارے بیٹا، دارجی نے یہ حویلی فاطمہ کے نام کر دی ہے، تو اس نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے سب کے ساتھ ایک ایک تصویر بنائی اور یہاں پر لگا دی۔ حویلی میں کون سا کوئی غیر آتا ہے؟ وہ چلتے چلتے زاویار سے بات کر رہی تھی، مگر زاویار تو ایک تصویر کو دیکھ کر وہاں پر رک گیا تھا۔ آسیہ بیگم چلتے چلتے رک کر زاویار کو دیکھنے لگی تھی، جو بہت غور سے اعظم اور فاطمہ کی تصویر دیکھ رہا تھا، جس میں اعظم اور فاطمہ ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ موم، 5 سال میں باہر رہ کر آیا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس حویلی میں
تعلیم و تربیت دینا بند کر دی گئی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے اس کو سکھایا نہیں کہ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی نامحرم کے ساتھ تصویر کھنچوانا کتنا سخت گناہ ہے؟ کس شوہر کی بات کر رہے ہو؟ وہ شوہر جو اس کو 5 سال پہلے ہم سب کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا، اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو گیا تھا۔ بولو بیٹا۔ تائی جان، آپ؟ ہاں میں۔ السلام علیکم تائی جان، کیسی ہیں آپ؟ میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ ایک ایسی بیٹی کی ماں کیسی ہو سکتی ہے جس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا جائے، اور وہ ماں بے بسی کے عالم پر ہو، کیونکہ وہ اپنی جوان بیٹی کو نہ تو رخصت کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ بیاہ سکتی ہے۔ ابھی تم میری باتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن جس روز تم بیٹی کے باپ بنو گے اس روز میں تمہاری تڑپ دیکھوں گی۔ نبیلہ بیگم، جنہوں نے اپنے سر پر اچھے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا اور نفاست سے چلتی ہوئی زاویار کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زاویار مارے شرمندگی کے سر جھکا گیا تھا، لیکن بالکل خاموش رہا تھا۔ نبیلہ بیگم نے اس کے سر پر پیار دیا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ زاویار، کاش تم نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے اس عمل سے کس کس کو تکلیف پہنچی ہے۔ کس کس سے معافی مانگو گے بیٹا؟ اور دعا کرو کہ جس کا تم نے سب سے زیادہ دل دکھایا ہے وہ تمہیں معاف کر دے۔ اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو اس حویلی میں سے کسی بھی باشندے سے معافی ملنے کی امید چھوڑ دینا۔ چلو اب اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کر آرام کرو، رات کھانے پر ملاقات ہوتی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے آسیہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور زاویار ابھی بھی نظریں اعظم اور فاطمہ کی تصویر پر ٹکائے نہ جانے دل میں کیا سوچ رہا تھا۔ وہ ہر طرف نظریں گھما کر دیکھ رہا تھا۔ جہاں 2 کرسیاں خالی تھیں، فاطمہ اور اعظم رات کے کھانے پر موجود نہیں تھے، اور یہ بات زاویار کو بہت کھٹک رہی تھی۔ موم، اعظم کہاں پر ہے؟ جب سے آیا ہوں وہ تو مجھے ملا ہی نہیں۔ پتہ نہیں بیٹا، ابھی تو یہیں پر تھا، رکو میں بلاتی ہوں۔ ارے نہیں موم، ہو سکتا ہے بزی ہو، میں کل اس سے مل لوں گا۔ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اور پھر وہ گہرا سانس لے کر کھانا کھانے لگا تھا۔ اب تک اس سے بیلا کے حوالے سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ بیلا سلیو لیس شرٹ اور جینز میں زاویار کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ واؤ، یہاں تو بہت مزے کا کھانا ہے۔ انگریزی لہجے میں اردو بولتی بیلا کسی کو اچھی نہیں لگی تھی۔ بیٹا، تم بے شک امریکہ سے آئی ہو، مگر اب تم پاکستان میں ہو، اور سب سے بڑی بات کہ تم ہماری حویلی میں ہو، سردار دلاور کی حویلی میں۔ یہاں ہمارا بہت نام ہے، بہت عزت ہے، اسی لیے آج کے بعد ایسا پہناوا مت کرنا۔ اگر تمہیں کپڑوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو یہ ماہم ہے، میرے سب سے بڑے بیٹے کی بیٹی، اور اس سے چھوٹی فاطمہ ہمارے زاویار کی۔ داجی، میں اس کو کل کپڑے خود دلوا دوں گا۔ دارجی کی بات کاٹتے ہوئے زاویار نے بات کو سنبھالا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا تھا، مگر داجی، جنہوں نے جان بوجھ کر فاطمہ کا تعارف کروانے کی کوشش کی تھی، اب ان کا شک یقین میں بدل رہا تھا، اور اگر یہ حقیقت ہوتا تو وہ اگلے ہی لمحے زاویار کو حویلی سے نکال دیتے۔ زاویار کو گھر آئے ہوئے پورا ہفتہ ہو چکا تھا، مگر اب تک اس نے نہ تو دوبارہ فاطمہ کو دیکھا تھا اور نہ ہی اعظم کو۔ نہ جانے گھر کے کون سے کونے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی بھی زاویار باہر کسی کام سے گیا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو باہر آتی فاطمہ سے ٹکرا گیا۔ اوچ، فرقان، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ کیوں ہمیشہ تمہاری ٹکر ہو جاتی ہے مجھ سے؟ ہمیشہ میرے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہو۔ وہ اپنا سر پکڑے اپنی ٹوٹی گھڑی کے اوپر افسوس کرتے ہوئے زاویار کو فرقان سمجھتے ہوئے باتیں سنا رہی تھی، اور دوسری طرف وہ فاطمہ کو دیکھ کر پتھر ہو گیا تھا۔ 5 سال پہلے اس کا فاطمہ سے نکاح ہوا تھا، جسے دھتکار کر وہ امریکہ گیا تھا جب وہ 13 سال کی بچی تھی، پر اب جوان ہو کر وہ حسن کا مجسمہ بن چکی تھی۔ آسمانی رنگ کی لانگ شرٹ اور لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل دے کر اوپر باندھا ہوا تھا، جس سے اس کی سفید سراہی دار گردن مزید چمک رہی تھی۔
نہ جانے کیوں زاویار کے دل میں فاطمہ کی گردن کو چھونے کی خواہش پیدا ہوئی تھی، مگر وہ خود کو روک گیا تھا۔ اب میرے راستے میں کیا کھڑے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ ارے تمہیں سنائی؟ فاطمہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے اپنے سامنے کھڑے زاویار کو دیکھا تھا۔ زاویار کو دیکھتے ہوئے وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنے کمرے سے باہر آنے پر افسوس ہو رہا تھا، وگرنہ بی جان کتنے دنوں سے اسے باہر آنے کا کہہ رہی تھی، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ جب تک زاویار اس گھر میں ہے وہ کمرے سے باہر نہیں آئے گی۔ خود کے جذبات پر قابو پاتے ہوئے وہ زاویار کی دائیں طرف سے جانے لگی تھی جب زاویار نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ حویلی سے باہر جا رہی ہو؟ کس سے پوچھ کر اور کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ دوسری بات یہ کہ میں کسی سے پوچھنے کی پابند نہیں ہوں۔ تیسری بات کہ میں اعظم کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ بدلحاظی سے دو ٹوک الفاظ میں زاویار کو جواب دیتی فاطمہ زاویار کو بہت بری لگی تھی، یا شاید اعظم کے ساتھ اس کا باہر جانا اس کو برا لگا تھا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، اور اعظم کے ساتھ تو بالکل کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ جو اس کے ساتھ کبھی تصویریں بناتی پھرتی ہو تو کبھی سیر و تفریح کرتی پھرتی ہو۔ تمہیں تو نہ اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ میری۔ تو میری امانت تھی، میں 5 سال دور کیا رہا، تم نے میری امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی امانت اگر اتنی ہی امانت سمجھتے تھے تو کیوں لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے؟ کیوں مجھے اپنی عزت نہیں بنایا؟ کیا اتنی ہی بری لگتی تھی میں آپ کو؟ اور اب اگر پاکستان آئے تو اس گوری میم کو ساتھ لے کر آئے، کیا مطلب تھا اس سب کا؟ اگر میرے ساتھ نہیں رہنا تھا تو مجھے اس نام نہاد رشتے میں کیوں باندھا؟ بولیں، ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ غلطی پر ہیں۔ میں آپ پر زبردستی مسلط کی گئی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھے، یا شاید اس وقت میں بچی تھی تو آپ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر خدا نے آپ کو اپنا حق مانگنے کے لیے زبان تو دی تھی۔ میں چھوٹی تھی، نہ سمجھ تھی، ان رشتوں کی نزاکت کو نہیں سمجھتی تھی، مگر آپ تو سمجھدار تھے نا۔ پھر کیا ہوا؟ کیوں اس رشتے کے لیے حامی بھر دی تاکہ دار جی آپ کو اس حویلی سے بے دخل نہ کر دیں؟ آپ نے چند رپاؤں کی خاطر میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ کیا آپ کو خیال آیا ایک مرتبہ بھی؟ چلیں چھوڑیں یہ سب، مجھے بس اتنا بتا دیں کہ امریکہ جانے کے بعد کیا ایک مرتبہ بھی آپ کے دل میں خیال آیا کہ جس کو میں وہاں پاکستان تنہا چھوڑ آیا ہوں وہ اس وقت کس حال میں ہوگی؟ بیوی تو وہ میری تھی، شاید کوئی اس کا خیال رکھتا بھی ہوگا یا نہیں، یہ بھی چھوڑیں۔ یا کبھی آپ نے جھوٹے منہ ہی چچی جان سے میری بابت پوچھا؟ نہیں نا۔ جب 5 سال آپ اس رشتے سے لا علم رہے، اس رشتے کی نزاکت کو سمجھ نہیں پائے اور اس رشتے کو نبھانے کی کبھی چاہ نہیں کی، تو پھر اب مجھ سے سوال کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ آپ اگر اس کاغذی رشتے کو اپنا حق سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ختم کر دیں اس رشتے کو۔ مجھے اب یہ بوجھ مزید نہیں اٹھانا، اور اگر آپ میں اب بھی ہمت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آج رات کھانے پر میں ہی سب کو اس بات سے آگاہ کر دوں گی کہ بہت جلد آپ مجھے طلاق دینے لگے ہیں۔ وہ خاموشی سے فاطمہ کو سن رہا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ اپنے دل میں اتنا کچھ لے کر بیٹھی ہے۔ وہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ فاطمہ کو طلاق دے گا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے اس بے نام سے رشتے سے آزاد کر دیں۔ مگر فاطمہ کی بات پر وہ ہوش میں لوٹا، پر طلاق کا سن کر اگلے ہی لمحے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گیا۔ چھوڑیں زاویار مجھے، میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑیں، کوئی حق نہیں رکھتے آپ مجھ پر۔ 2 سیکنڈ، صرف 2 سیکنڈ لگیں گے تمہیں اس بات کا یقین دلانے میں کہ تم میرے علاوہ کسی کا حق نہیں، تم پر سب سے زیادہ میرا حق ہے، اور اپنا حق لینے میں حد بھی مجھے 5 منٹ لگیں گے۔ بولو منظور ہے تمہیں؟ کم از کم اس بات کا یقین تو ہو جائے گا کہ تم پر سب سے زیادہ میرا حق ہے، اور اپنی زبان سے جو خرافات نکال رہی ہو نا وہ نکلنا بند ہو جائیں گی۔ بولو فاطمہ، کیا چاہتی ہو؟ فاطمہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے زاویار کو
غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے دل میں زاویار کے لیے مزید نفرت بھر گئی تھی۔ وہ اپنا حق جتا رہا تھا۔ آج بھی وہ فاطمہ کی تکلیف کو سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بس اپنی ہی من مرضیاں کرتا پھر رہا تھا۔ تبھی جھٹکے سے فاطمہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور اسی ہاتھ سے زاویار کے چہرے پر نشان چھوڑ دیا تھا۔ آج یہ غلطی کی ہے، آئندہ مت کریے گا۔ میری اجازت کے بغیر آپ مجھے ہاتھ لگائیں گے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ زاویار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے ابھی تک زمین کو گھور رہا تھا۔ فاطمہ کمرے سے جا چکی تھی۔ ارے یار، کہاں پر رہ گئے؟ پہلے ہی کہا تھا ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے، اوپر سے تم بھی اتنی دیر سے آئی ہو۔ تیار تو تم کب سے ہو چکی تھی، کہاں چلے گئی تھی پھر؟ فاطمہ، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ ہاں، وہ کچھ یاد آ گیا تھا۔ اعظم کی بات پر وہ چونک کر اسے جواب دینے لگی تھی۔ اچھا چھوڑو اب سب کچھ اور بیٹھو، ہمیں شہر سے واپس بھی آنا ہے۔ رات کے کھانے پر سب ہمارا انتظار کریں گے۔ دار جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آؤ بیٹا، کہو کیا کہتی ہو؟ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی تھی اور گھٹنوں کے بل دارجی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ان کے گھٹنوں کو پکڑ کے بھرائی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ داجی، بی جان، آپ لوگوں نے آج تک جو کہا میں نے خاموشی سے سب کچھ مانا۔ جس طرح کہا میں نے سب کچھ کیا۔ میں نے اپنی زندگی آپ لوگوں کے کہنے پر داؤ پر لگا دی، لیکن آج میں آپ لوگوں سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ ڈیڈ کے چلے جانے کے بعد موم کی ذہنی حالت سے آپ لوگ واقف ہی ہیں، اور اب آپ لوگوں کی میرے سربراہ ہیں۔ دلاور صاحب نے نربین بیگم کی طرف دیکھا تھا اور پھر فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ کہنے کی اجازت دی تھی۔ فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور گہرا سانس لے کر بات کرنا شروع کی۔ دارجی، میں نے 5 سال اپنی زندگی کی ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھمائی رکھی جس کو مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، جس کو میری چاہت ہی نہیں تھی، مگر میں نے پھر بھی یہ رشتہ نبھایا۔ ایک ایسا رشتہ جس کی کوئی پہچان نہیں، جس کے ساتھ مجھے باندھا گیا وہی اس رشتے کو چاہتا نہیں، تو پھر بھلا اب میں کیوں اس رشتے کے ساتھ بندھی رہوں؟ دارجی، اب میرا دم گھٹتا ہے۔ جب جب میں اس رشتے کے بارے میں سوچتی ہوں مجھے سانس لینے میں دشواری پیش ہوتی ہے۔ میں آزادی سے جینا چاہتی ہوں، کھل کر سانس لینا چاہتی ہوں۔ میں کسی کی امانت بن کر خود کو مزید سنبھال کر نہیں چل سکتی۔ کیا آج ڈیڈ زندہ ہوتے تو کیا وہ میرے ساتھ یہ سب کرتے؟ میں آپ لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بھلائی کے لیے ہی قدم اٹھایا تھا۔ میں اب اس رشتے کی پہچان تو آپ کے سامنے ہے۔ میں کب تک اس کاغذی رشتے کو نبھاتی رہوں گی؟ مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ میں مزید اب زاویار کے نام پر نہیں بیٹھ سکتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور میرے فیصلے پر حامی بھی بھریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج رات کھانے پر آپ زاویار سے 2 ٹوک الفاظ میں کہیں کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ میں جانتی ہوں وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالے گا، اور ایک آپ ہی ہیں جو مجھے اس رشتے سے آزادی دلوا سکتے ہیں۔ مگر فاطمہ، ابھی دلاور صاحب کچھ کہتے، تبھی نرمین بیگم نے دلاور صاحب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا کہا تھا۔ ٹھیک ہے فاطمہ، ہم تمہارے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ چلو جاؤ، اب جا کر اپنا منہ ہاتھ دھو اور کھانے کی تیاری کرو۔ ہم کھانے کی میز پر تم سے مل کر بات کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک آخری نگاہ اپنے دادا دادی پر ڈال کر باہر نکل آئی تھی۔ دل ہی دل میں اپنے رشتے کی آخر سوچتے ہوئے وہ پرسکون تھی۔ کھانے کی میز پہ وہ اعظم کے ساتھ آ کر بیٹھی تو پہلے آسیہ بیگم اس کو ٹوکنے ہی والی تھی، جب بی جان کے اشارے پر چپ کر گئی۔ مگر زاویار اتنا اچھا نہیں تھا۔ آتے ہی اس نے بے دھڑک بات شروع کر دی تھی۔ دارجی، آپ شروع کریں گے یا میں ختم کروں؟ فاطمہ کا نہ جانے کیوں دل گھبرا رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسا جیسا وہ چاہتی تھی، نہ جانے ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ سب آج چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی اعظم کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ گئے۔ فرقان کھانا کھا کر جا چکا تھا۔ اس گھر میں ہمیشہ میرے فیصلوں پر عمل کیا گیا ہے، میرے فیصلوں کا احترام کیا گیا ہے۔ اب بھی مجھے امید ہے کہ میرے فیصلوں کا احترام کیا جائے گا۔ ایک رشتہ میں نے آج سے 5 سال پہلے اس گھر میں بنایا تھا۔ 5 سال
زاویار ملک سے باہر رہا۔ مجھے اب ایسے لگنے لگا ہے جیسے یہ رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ فاطمہ اور زاویار میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ دیکھیں، زاویار کی نگاہوں میں بہت کچھ تھا جو فاطمہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ دارجی نے ایک نظر فاطمہ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگے، اگلی جمعرات زاویار اور فاطمہ کی رخصتی ہے۔ الفاظ تھے یا دھماکہ فاطمہ کے سر پر پھوڑا گیا تھا۔ اعظم کے بھی گلے میں نوالا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ اس نے تو ایسا کچھ نہیں چاہا تھا، اور یقیناً فاطمہ بھی یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ فاطمہ نے بے یقینی سے دارجی کی طرف دیکھا تھا۔ دارجی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب کیا آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کم از کم آپ تو اپنے حق کے لیے بولے ہیں۔ اپنے نام سے ہی میرے حق کے لیے تو بول سکتے ہیں نا۔ 5 سال جب چھوڑ کر گئے تھے تب بھی مجھے کافی جسے میں باندھ کے، اب تو کم از کم مجھے تو اپنے غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ آسیہ بیگم کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ دارجی، یہ فیصلہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، بس آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا، اب میں کسی کے اشاروں کی کر سکتی نہیں بنوں گی۔ میں کسی صورت بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ان سے طلاق چاہیے۔ بس میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ فاطمہ، کیا اب تم اپنے دادا جی کی بات کو ٹالو گی؟ میں نے آپ کی کسی بات کو کبھی نہیں ٹالا۔ آپ نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی، میں نے پھر بھی خاموشی سے 5 سال انتظار کیا، مگر اب میں بھی انسان ہوں، کب تک یہ سب برداشت کروں گی؟ میں نے کہہ دیا تو اب کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے طلاق چاہیے، مطلب چاہیے۔ اب میں کسی صورت یہ شادی مزید نہیں نبھاؤں گی۔ زبیر کو فاطمہ کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ فاطمہ، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ اگر آپ اتنے اچھے ہوتے تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑ رہا ہو۔ آپ بے شک آج ہی ان سے طلاق دلوا کر میری شادی ختم کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس شخص کے ساتھ آپ مزید ایک دن نہیں گزاروں گے۔ اعظم کے نام پر سب نے آنکھیں پھاڑ کر فاطمہ کو دیکھا۔ اعظم کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر بے باک انداز میں سب سے اس رشتے کے بارے میں بات کرے گی، مگر سبھی فاطمہ کی بات پر دنگ رہ گئے تھے۔ فاطمہ، آج تک کسی نے ہمارے گھر میں ایسے اپنے رشتے کی بات نہیں کی۔ باقی سب باتیں ایک طرف، تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یا ہوا ہے، مگر تم ابھی بھی زاویار کے نکاح میں ہو، اس لیے تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے منہ سے کسی کے نکاح میں ہونے کے باوجود کسی نامحرم کے لیے بات کرو۔ اور داجی جو بھی کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اب تم کچھ نہیں بولو گی۔ لیکن ماں، میں اپنی زندگی کے 5 سال آپ لوگوں کی مرضی سے گزار تو لیے ہیں، اب آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ میں اب مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گی۔ اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، میرا بھی فیصلہ سن لیں۔ اب کی مرتبہ اگر آپ لوگوں نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی، مگر زاویار سکندر کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ اتنا کہہ کر فاطمہ رکی نہیں تھی، بلکہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی جب اچانک ہی اس کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ لائٹ کیسے چلی گئی؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو باقی پورے گھر کی لائٹ آ رہی تھی۔ دروازے کو ٹٹولتے ہوئے جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اس سے تو دروازہ باہر سے لاک تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا تھا۔ باہر کوئی دروازہ کھولو، میں اندر بند ہو گئی ہوں۔ اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ اپنے پیچھے زاویار کی آواز سن کر وہ ایک دم چونکی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئے ہیں؟ اچھا، تو اپنی بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے مجھے لوگوں کی اجازت کی ضرورت پڑے گی؟ لوگوں کے چھوڑ کے مجھے تمہاری اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ بیوی؟ کس بیوی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس بیوی کی جس کی اتنی ناقدری کی آپ نے۔ کیا قصور تھا میرا؟ بولیں۔ میں تو بچی تھی، مانتی ہوں کہ میں آپ پر مسلط کر دی گئی تھی، مگر میری مجبوری بھی سمجھے۔ میں نے خود نہیں کہا تھا کہ مجھے آپ پر مسلط کر دیا جائے۔ زاویہ نے فاطمہ کے زیادہ بولنے پر اس کے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تھا۔
بس بہت ہو گیا، کب سے تمہاری یہ باتیں سنے جا رہا ہوں۔ مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب میں اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم ہو کہ مجھے کوئی موقع ہی نہیں دے رہی، اور یہ کیا اعظم معظم کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اب اگر میں نے تمہارے منہ سے اعظم کا نام بھی سنا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ میری بیوی ہو تم، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہارے ہونٹوں پر، تمہاری زبان پر کسی غیر محرم کا نام آئے۔ اور بہت شوق ہے نا میری بیوی کہلانے کا، بڑا دکھ ہے تو میں اس بات کا تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، تو آج ساری رات تمہیں اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو، صرف میری۔ آج کے بعد تم کسی سے کوئی بات کہنے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اگلے ہفتے رخصتی کے بعد ہی تم سے اپنا حق مانگ لوں گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ابھی تم سے اپنا حق لینا پڑے گا۔ یار کی ایسی بات پر فاطمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جائیں۔ فاطمہ زاویار کی باہوں میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا کانپنا زاویار بہت اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ تبھی اس نے فاطمہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اور اسے اپنے قریب کر لیا، اور اپنے سینے سے اس کا سر لگائے اسے تسلی دے رہا تھا۔ I'm sorry، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، تمہارا دل دکھایا ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں واپس تمہیں طلاق دینے کے لیے نہیں آیا تھا، مگر تمہاری خوبصورتی دیکھ کر میں دنگ رہ گیا ہوں۔ فاطمہ کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس کا شوہر صرف اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے رخصتی کروا رہا ہے۔ تبھی اس نے زاویار کو زور سے دھکا دیا اور کہنے لگی، آپ کو میری خوبصورتی دیکھ کر یاد آیا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ سال زندگی گزارنی ہے۔ اگر میں خوبصورت نہ ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے طلاق دیتے۔ کتنے خود غرض ہیں نا آپ، میں نے آپ جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ آپ مجھے ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں بھی دل رکھتی ہوں۔ آپ سے اچھا تو آپ کا بھائی اعظم ہے، کم از کم احساسات کا خیال تو رکھتا ہے، جذبات کا خیال تو رکھتا ہے۔ میرے اب کی مرتبہ اعظم کی بات پر زاویار کا ہاتھ اٹھا تھا اور فاطمہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ فاطمہ چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک نہ جانے کہاں سے لائٹ آ گئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اب کی مرتبہ اعظم کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ شاید تبھی اس نے فاطمہ کو بیڈ پر دھکا دیا اور خود اس پر جھک گیا۔ نہیں زاویار، پلیز، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ نہیں، میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ تبھی زاویار نے فاطمہ کی دونوں کلائیاں اپنی ہتھیلی میں پکڑی تھی اور اس کا منہ جکڑا اور اس پر جھکنے ہی والا تھا جب فاطمہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کیوں؟ میری قربت تمہیں تکلیف کیوں دے رہی ہے؟ اعظم کے ساتھ تو تم جڑ جڑ کر تصویریں کھنچواتی رہی ہو، میں تو تمہارا شوہر ہوں، میری قربت تمہیں کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو صرف میری خوبصورتی سے مطلب ہے، میرے جذبات، میرے احساسات سے کوئی غرض نہیں۔ فاطمہ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ یہ خوبصورتی والی بات میں نے تم سے صرف مذاق کی حد تک کی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت تم بہت چھوٹی تھی جب میں پاکستان سے گیا تھا، مگر 5 سال گزرنے کے بعد تم اب جوان ہو چکی ہو، تمہاری باتیں بچوں والی نہیں رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو مجھے تمہاری طرف کھینچ رہی ہے۔ دیکھو، تم مجھے ایک موقع تو دو، میں تمہارے سارے دکھ درد دور کر دوں گا۔ اتنا کہتے ہی اس نے فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ لیا تھا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ فاطمہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور خود کو سنبھالنے کی جب جب کوشش کرتی تب تب زاویار اس کو تکلیف دیتا تھا۔ بیلا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بیلا جو اپنے ہی خیالوں میں لان میں بیٹھی تھی، زاویار کی بات پر اچانک اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ زاویار کو اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ ایک کو وہ 5 سال پہلے نکاح میں لے کر چھوڑ گیا تھا، تو دوسری کو امید دلا کر اسے چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ بیلا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ میری بیوی ہے۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں، لیکن خدا گواہ ہے کہ یہاں پر جب میں آیا تھا تو تم سے نکاح کرنے کی خواہش سے ہی آیا تھا، مگر فاطمہ کو دیکھ کر اب میرا دل بدل گیا ہے، نہ جانے کیوں۔
میرے دل اب فاطمہ کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب غلط ہے۔ میں نے تمہیں امید دلائی، تم سے شادی کے وعدے کیے، لیکن اب میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ تم سمجھ سکتی ہو میری حالت کو؟ میں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تم میری دوست بھی ہو، تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ زاویار، تمہیں وہی کرنا چاہیے جو داجی کہہ رہے ہیں۔ اس نے 5 سال تمہارا انتظار کیا ہے، میں تو صرف 2 سال سے تمہارے ساتھ ہوں اور نامحرم ہو کر تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں، لیکن اس نے محرم ہو کر بھی تمہارا 5 سال انتظار کیا ہے۔ وہ تم پر سب سے زیادہ حق رکھتی ہے، لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ تم میری فکر مت کرو زاویار، میں واپس امریکہ چلی جاؤں گی اور جا کر وہاں پر کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر شادی کر لوں گی، اور پھر میری فیملی بھی تو وہاں پر ہی ہے۔ مجھے اس بات سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے امریکہ واپس جانا پڑ رہا ہے۔ پاکستان تو میں تمہارے کہنے پر آئی تھی، ورنہ میں وہاں پر ہی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بیلا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، نیک دل کی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں، لیکن تم دیکھنا، تمہیں بہت اچھا لڑکا ملے گا جو صرف اور صرف تم سے پیار کرے گا۔ بیلا نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ زاویار کو دیکھا تھا۔ زاویار وہاں سے جا چکا تھا، لیکن بیلا کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے گہری سانس کھینچی اور گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ اوپر کمرے سے اعظم یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے بھائی کی حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اتنی اچھی لڑکی کو وہ بھلا کیوں چھوڑ رہا تھا؟ فاطمہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اعظم نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو فاطمہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ارے، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ اس نے اپنے بالوں کو کھجایا اور کہنے لگا، تب سے جب سے تمہارے شوہر نامدار گھر میں آئے ہیں، اس کا بس نہیں چلتا مجھے کچا چبا جائے۔ ایک بات کہوں، میں نے بھائی کو بہت قریب سے جانا ہے۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ بھائی صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی تمہیں طلاق دینے کے لیے، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے فاطمہ۔ وہ تم سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم ان سے محبت نہیں کرتی، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں بھی ان سے محبت ہو جائے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو آج تک میں نے تم سے چھپایا، لیکن بھائی کی محبت دیکھ کر مجھے ایسے لگنے لگا ہے کہ میں اور میری محبت ان کے سامنے چھوٹی پڑ گئی ہے۔ بھائی بیلا کو چھوڑ کر تم سے رخصتی بھی کر رہے ہیں۔ فاطمہ، تم میری ایک اچھی دوست بھی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کے ساتھ ساتھ میں اپنی شادی کا بھی فیصلہ سب کو سنا دوں۔ فاطمہ نے اعظم کو حیرانگی سے دیکھا۔ کون ہے وہ لڑکی، اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم کتنے بدتمیز ہو، میں نے تم پر اتنا بھروسہ کیا۔ ارے، تم نے میرا دل کیوں توڑ دیا؟ میں تو تم سے شادی کرنے والی تھی۔ میں جانتا ہوں، لیکن کیا کروں، وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بیلا کی تعریف پر فاطمہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تم کتنے بدتمیز ہو! جب تک بیلا نہیں آئی تھی تب تک تم میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ کبھی تم میری آنکھیں اچھی لگتی تھیں، کبھی تمہیں میرے بال اچھے لگتے تھے، اور اب اس سفید چوہیا کے آتے ہی تم مجھے بھول گئے ہو۔ اور پھر اس بات پر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ باہر سے گزرا تو زاویار یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر وہ آدھی ادھوری بات سن کر غصے میں آ گیا۔ داجی، میں بیلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے شادی کے بعد میں امریکہ چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر اپنی باقی کی تعلیم مکمل کروں گا۔ داجی، مجھے امید ہے کہ آپ کو بیلا اچھی لگے گی۔ اور پھر 1 ہفتے کے بعد زاویار کی رخصتی فاطمہ کے ساتھ اور اعظم کی شادی بیلا کے ساتھ ہو گئی تھی۔ بیلا بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر زاویار کے اصرار کرنے پر اسے یہ شادی کرنی پڑی۔ زاویار کا کہنا تھا کہ اعظم بہت اچھا لڑکا ہے۔ اصل حقیقت تو یہ تھی کہ اسے ابھی بھی یہ خوف تھا کہ کہیں فاطمہ اعظم کے لیے دوبارہ سے ضد نہ شروع کر دے۔ اسی لیے اعظم کو جلدی جلدی شادی کا مشورہ دے کر وہ فاطمہ کے ساتھ رخصتی کرنا چاہتا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی اعظم کا انتظار کر رہی تھی۔ انگریزی رنگ و روپ میں وہ لال جوڑا پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اعظم کمرے میں داخل ہوا تو وہ ایک دم گھبرا گئے۔ آج اعظم کی نظروں سے اس کی گھبراہٹ چھپی نہیں تھی۔ اس کو اچھا لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی کے اندر گھبراہٹ اور خوف ہے۔ بیلا، میں تمہیں ایک اچھا شوہر ہونے کا وعدہ تو نہیں کرتا، مگر میں پوری کوشش کروں گا
کہ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں، ہر وہ خوشی جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ ان دونوں کی محبت پر اس رات کی چاندنی بھی مسکرا دی۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا تو کافی غصے تھا۔ اسی بنسبت فاطمہ آج کچھ پرسکون تھی۔ زاویار فاطمہ کے پاس آ کر بیٹھا تو اس کا ہاتھ زور سے تھام لیا۔ فاطمہ کو اپنے ہاتھ پر درد محسوس ہوا تو اس نے چونک کر زاویار کی طرف دیکھا، مگر اس کے غصے کی فاطمہ کو سمجھ نہ آئی تھی۔ کیا ہوا زاویار؟ اتنا غصے میں کیوں ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں غصے میں کیوں ہوں؟ اعظم تمہاری تعریفیں کیوں کرتا تھا؟ کیا وہ تم سے محبت کرتا تھا؟ بولو تو میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے آج کے بعد اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، کتنی دفعہ سمجھاؤں؟ مگر فاطمہ کے اگلے عمل پر وہ دنگ رہ گیا جب فاطمہ اس کے گلے لگ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ اگر میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہ دیکھی ہوتی تو کبھی بھی آپ سے رخصتی پر راضی نہ ہوتی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی محبت پر، تبھی آج میں یہاں ہوں آپ کے کمرے میں، آپ کی بیوی کی صورت میں، سمجھے آپ؟ اور اپنے دل و دماغ سے ہر بات کو نکال دیں۔ میں نے کبھی اعظم کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا، اور جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب جذبات میں آ کر، ورنہ میں آپ سے محبت کرتی تھی، تبھی 5 سال آپ کے نام پر گزار دیے، جبکہ مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ آپ کبھی واپس آئیں گے۔ دونوں نے کچھ وعدے کیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ زاویار پاکستان ہی رہ گیا تھا، جبکہ اعظم بیلا کو لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔